بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم نور عشق سیریز کی دوسری کتاب کا دوسرا چیپٹر ڈسکس کریں گے، جس کا عنوان ہے باہوش دل۔ یہ کتاب شعور دل کی بیداری سے متعلق ہے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ روزمرہ زندگی میں مراقبہ کیا ہوتا ہے۔ یاد کے بعد آگاہی آتی ہے۔ سفر کے آغاز میں دل ذکر کے ذریعے اللہ کی طرف مڑنا سیکھتا ہے۔ زبان اس کا نام دہراتی ہے۔ سینہ نرم ہوتا ہے، روح مطمئن محسوس کرتی ہے، لیکن جیسے جیسے راستہ پختہ ہوتا ہے، ذکر کو زبان سے اندرونی نظر کی طرف منتقل ہونا چاہیے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مراقبہ شروع ہوتا ہے۔ مراقبہ صرف بصیرت کے حصول کا نام نہیں ہے، یہ گھنٹوں صوفیانہ توجہ میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے، یہ کسی خاص تکنیک کی ضرورت نہیں رکھتا۔ بنیادی طور پر مراقبہ کا مطلب ہے دیکھنا، مشاہدہ کرنا، آگاہ رہنا۔ یہ دل کا اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور نرمی سے خود کو بھی دیکھنا۔ جب آگاہی بیدار ہوتی ہے، کچھ باریک تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنے خیالات کو الفاظ بننے سے پہلے نوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ جذبات کو رد عمل میں بدلنے سے پہلے محسوس کرنے لگتے ہیں۔ آپ رکنے لگتے ہیں۔ وہ رکاوٹ موجودگی کا دروازہ ہے۔ بیداری سے پہلے زیادہ تر اعمال خود بہت ہوتے ہیں۔ ایک لفظ بولنے سے پہلے اس کا جائزہ نہیں لیا جاتا۔ غصہ اٹھتا ہے اور غور و فکر کے بغیر کلام بن جاتا ہے۔ غرور دل میں بغیر محسوس کیے صلاحیت کر جاتا ہے، لیکن باشعور دل جلدی نہیں کرتا، دیکھتا ہے، یہ نوٹ کرتا ہے، اس بات نے مجھے کیوں بے چین کیا ہے، مجھے یہاں اپنی صفائی دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، میں نے اس لمحے تعریف کیوں چاہی۔ یہ مشاہدہ خود تنقیدی نہیں، یہ سخت فیصلے بھی نہیں، یہ نرم آگاہی ہے۔ تصور کریں کہ آپ دریا کے کنارے کھڑے ہیں اور پانی کے بہاؤ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہر لہر میں کود نہیں جاتے، آپ صرف اسے گزرتے دیکھتے ہیں۔ مراقبہ کچھ ایسا ہی ہے۔ خیالات بہتے ہیں، جذبات ابھرتے ہیں، خواہشات ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں، اور دیکھنے میں آپ کچھ اہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے خیالات نہیں ہیں، آپ اپنے جذبات بھی نہیں ہیں، آپ اپنے جذباتی خواہشات بھی نہیں ہیں، آپ وہ ہیں جو انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ادراک آزادی دلاتا ہے۔ آگاہی سے پہلے نفس دل کو ہر سمت کھینچتا ہے۔ تعریف آپ کو بلند کرتی ہے، تنقید آپ کو نیچے دھکیلتی ہے، ایک چھوٹی سی تکلیف پورے سکون کو بگاڑ دیتی ہے۔ لیکن جب مراقبہ مضبوط ہوتا ہے، رد عمل سست ہو جاتا ہے۔ کوئی سخت بات کہتا ہے اور فوری دفاع کی بجائے پہلے ایک جگہ پیدا ہوتی ہے۔ ایک ناخوشگوار جذبات ابھرتے ہیں اور اس میں غرق ہونے کی بجائے آگاہی پیدا ہوتی ہے۔ خواہش اور عمل کے درمیان یہ وقفہ روحانی پختگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل حضوری قلب کے ساتھ زندگی بسر فرماتے تھے۔ ان کی آگاہی صرف نماز تک محدود نہ تھی، بلکہ ہر لمحہ قائم رہتی تھی۔ ہر لفظ، ہر نظر اور ہر عمل شعور کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کا ذائقہ سالک دوسرے مرحلے میں چکھنا شروع کر دیتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں حضوری قلب مراقبہ صرف خاموشی میں بیٹھ کر نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ زندگی کے ہر لمحے میں اختیار کیا جاتا ہے۔
بات کرتے ہوئے، چلتے ہوئے، سنتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، اور حتیٰ کہ موبائل سکرول کرتے ہوئے بھی، خاص طور پر موبائل سکرول کرتے ہوئے جدید دنیا مسلسل دل کو باہر کی طرف کھینچتی ہے۔ تصاویر، آراء، بحثیں، موازنہ بغیر اجازت کے داخل ہوتے رہتے ہیں۔ چوکس دل مجھ سے سوال کرتا ہے، یہ میرے حال پر کیا اثر ڈال رہا ہے؟ یہ مجھے نرم کر رہا ہے یا سخت کر رہا ہے؟ یہ میری اللہ کی طرف آگاہی بڑھا رہا ہے یا مجھے غافل کر رہا ہے؟ آگاہی ایک چھلنی بن جاتی ہے۔ ہر چیز دل میں داخل ہونے کے قابل نہیں رہتی۔ جتنا زیادہ تم خود کا مشاہدہ کرتے ہو، اتنا ہی تمہیں احساس ہوتا ہے کہ نفس کتنا باریک اور پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ یہ نیکیوں میں بھی چھپ جاتا ہے، علم میں بھی چھپ جاتا ہے، عاجزی ظاہر کرنے کی خواہش میں بھی چھپ جاتا ہے۔ مراقبے کے بغیر نفس خاموشی سے بڑھتا رہتا ہے، اور مراقبے کے ساتھ یہ آہستہ آہستہ بے نقاب ہوتا جاتا ہے۔ بے نقاب ہونا شرمندگی نہیں بلکہ سچائی ہے، اور اپنے ساتھ سچ بولنا اخلاص کی اعلیٰ ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ ابتدا میں یہ سطح آگاہی تھکا دینے والی محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ لگتا ہے جیسے انسان اپنے بارے میں بہت کچھ محسوس کرنے لگا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ کیفیت فطری ہوتی جاتی ہے۔ کہ انسان خود کو مجبور نہیں کرتا بلکہ بس موجود رہتا ہے۔ ایک سادہ عمل سے آغاز کریں۔ ہر دن ایک گفتگو کے دوران مکمل حضوری قلب اختیار کریں۔ جواب تیار کیے بغیر سنیں، مبالغہ کیے بغیر بات کریں، اپنے لہجے پر غور کریں۔ ہر دن ایک جذباتی کیفیت میں رد عمل دینے سے پہلے ٹھہر جائیں اور خود سے پوچھیں، یہاں اصل میں کیا چیز متحرک ہو رہی ہے؟ ہر دن کسی خاموش لمحے میں بیٹھ کر اپنے خیالات کو بغیر اس میں انوالو ہوئے، اس میں شامل ہوئے بغیر دیکھیں، انہیں بادلوں کی طرح گزرنے دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی مشقیں دل کو بیدار کرتی ہیں اور بیدار دل کو مضبوط کرتی ہیں۔ جیسے جیسے آگاہی بڑھتی ہے، ایک خوبصورت تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ آپ اللہ کی قربت کو صرف عبادت میں نہیں بلکہ عام لمحات میں بھی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ایک لطیف سی رفاقت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ آپ زیادہ سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، الفاظ زیادہ نرمی سے چنتے ہیں، رد عمل کم ہو جاتا ہے۔ یہ دباؤ یا روک نہیں بلکہ نکھار ہے۔ بیدار دل کا جاگنا انسان کو سخت نہیں کرتا بلکہ متوازن بنا دیتا ہے۔ یہ توازن جذبات اور حکمت کے درمیان، عمل اور غور کے درمیان، کوشش اور سپردگی کے درمیان ہوتا ہے۔ مراقبہ یاد اور حضور کے درمیان ایک پل ہے۔ ذکر دل کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور مراقبہ دل کو اس کے ساتھ بیدار رکھتا ہے۔ اور جب آگاہی مستقل ہو جاتی ہے تو دل صرف اللہ کو یاد نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ ایک خاموش اور مسلسل حضور میں جینا شروع کر دیتا ہے۔